بیشک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ویسے تو اکثر یہ صحت کے لیے سنگین مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس سے شخصیت متاثر کا ڈر بڑھتا ہے جو انزائٹی کا باعث بن سکتا ہے۔ اکثر سانس کی بو کا مسئلہ کھانے کے بعد دانتوں میں پنس جانے والے ذرات کا نتیجہ ہوتا ہے جو منہ میں موجود بیکٹیریا کی غذا بنتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے۔ کئی بار معدے میں تیزابیت بھی سانس کی بو کا باعث بنتی ہے، جبکہ اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ ایسے گھریلو ٹوٹکوں کی کمی جو سانس کی بو سے نجات دلانے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دانتوں کی اچھی صفائی۔ ویسے تو اسے ٹوٹکا کہنا درست نہیں لگتا، مگر منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھنا سانس کی بو کی سب سے عام وجہ ہے، تو دانتوں پر دن میں 2 بار برش اور خلال کر اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ زبان پر بھی بیکٹیریا جمع ہو سکتے ہیں جس سے سانس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ انناس کا جوس۔ انناس کے جوس کا ایک گلاس پینے یا اس پھل کے ٹکڑے کو چبانے سے بھی سانس کی بو سے نجات میں مدد مل سکتی ہے۔ پانی۔ منہ خشک ہونا بھی سانس کی بو کی بڑی وجہ ہے، کیونکہ لعاب دہن منہ کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی کمی سے بیکٹیریا کی مقدار بڑھتی ہے۔ تو دن بھر میں مناسب مقدار میں پانی پینے سے لعاب دہن زیادہ بنتا ہے اور سانس کی بو کے مسئلے کا سامنا نہیں ہوتا۔ دہی۔ دہی میں صحت کے لیے مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں جو نقصان دہ بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے سانس کی بو سے نجات میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے دن میں ایک بار کچھ مقدار میں دہی کھانا ضروری ہے۔ دودھ۔ دودھ بھی سانس کی بو سے نجات دلانے میں اہم ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر لہسن یا پیاز جیسی غذاؤں کو کھانے کے بعد سے پینا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سونف۔ سونف کا استعمال تو عام ہوتا ہے اور یہ سانس کو مہکانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ کھانے کے بعد کچھ مقدار میں سونف کھانے سے سانس میں بو پیدا نہیں ہوتی، بلکہ سانس خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مالٹے۔ مالٹے بھی دانتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں موجود وٹامن سی سے لعاب دہن بننے کا عمل تیز ہوتا ہے، جس سے سانس کی بو سے نجات پانا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت سر کے پاس صابن رکھ کر سوتے ہیں انہیں کبھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بالکل ماں کی طرح پیدا ہو تو صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کر نہار منہ شیشہ دیکھا کرے۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہے انہیں نہار منہ کیلے کھلایا کرے، ان کی چھاتی بڑی ہو جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو زیادہ تر مسور کی دال پکا کر کھایا کرے، وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ لڑکیوں کو خوبصورت بنانے کے ٹوٹکے۔ جن لڑکیوں کی پلکیں لمبی نہیں ہیں وہ اپنی پلکیں لمبی کرنا چاہتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ تکیہ کے بغیر سوتے ہیں ان کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہے کہ ان کا بیٹا پیدا ہو ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھا لیا کرے۔ اگر آپ بھیتر ماس کی بدبو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پیپسی کی بوتل میں تھوڑا سا نمک ڈال کر ترماس میں ڈالیں اور پھر اسے کنگال کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سر میں اگر خشکی کا مسئلہ ہو تو منہ پر کیل مہاسے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے لسی اور لیموں کا پانی ملا کر سر میں لگا لیا کرے اور 1 گھنٹے بعد نہا لیا کرے۔ 2-3 دن بعد خشکی غائب ہو جائے گی۔ جو عورتیں کالے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھوں پر BB آئل لگایا کرے۔